أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی آیات کے اندر بھی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے والد سے یہ سوال کیا تھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لہذا میرا تو جو رب ہے وہ وہی ہے کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، جو مجھے زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اور وہی مجھے سب کچھ کھلاتا پلاتا ہے، لہذا میں تو اس کا جو ہے وہ فرمانبردار ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں جو آیات ہیں ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی تھی کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے جو وہ حکمت عطا فرما یا قوت فیصلہ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما۔ حکم کا ایک معنی حکمت بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے، تدبیر، اور دوسرا معنی قوت فیصلہ، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر بہترین فیصلہ کرنا۔ یہ سارے معنی جو ہے وہ تفاسیر کے اندر آئے ہیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا جو ذکر خیر ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی جو ہے وہ جاری فرما۔ یعنی یہ بھی ایک دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ میرے جانے کے بعد جو لوگ آئیں وہ بھی مجھے اچھے الفاظ کے اندر یاد کریں۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بدلہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، کہ اگر وہ دنیا کے اندر اچھا کام کرے گا، دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، لوگوں کی مدد کی ہوگی، تو وہی لوگ اس کے جانے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ تو یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی کہ اللہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی میرا ذکر خیر جو ہے وہ جاری فرما۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، آج دیکھنے کی یہ وجہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ عزت اور تکریم سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، اور انہیں اچھے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے وارث بنا اس نعمتوں والی جنت کا۔ یعنی جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کے اندر نعمتیں ہیں، بے شمار کثیر نعمتیں ہیں، جو کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ جو تیری نعمتوں والی جنت ہے، جس کے اندر ہر طرح کی نعمت ہے، مجھے بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اس کے اندر جو ہے اس کا وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور معاف فرما میرے والد کو، انہو کان من الظالمین، بے شک وہ جو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو دعا کی تھی اس وقت تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس طرح یقین نہیں ہوتا کہ میرا والد جو وہ اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کے احکامات کو جو وہ بالکل ہی نہیں مانے گا، تو یہ دعا اس وقت کی تھی اور کہا کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی جو وہ مغفرت فرما۔ یہ اس وقت کی جو وہ دعا تھی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ والد جو وہ راہ راست پر نہیں آنے والا، تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ دعا وغیرہ جو اس طرح جو وہ چھوڑ دی تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا کہ جس دن جو ہے وہ سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن ظاہر ہے وہاں پر جس طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جو ہے وہ لایا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ یہ میرے کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کہے گا کہ جو جنت ہے وہ کافروں کے اوپر حرام کر دی گئی، لہٰذا جو ہے وہ ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس دن مجھے رسوائی سے محفوظ فرما کہ جس دن جو ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، تو لہٰذا مجھے اپنے نیک بندوں میں ہی شامل فرما اور اپنی جنت کا جو ہے وہ وارث بنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن نہ کام آئے گا کوئی مال اور نہ ہی اولاد، نہ ہی بیٹے نہ ہی کوئی اولاد، کہ دنیا کے اندر تو انسان مال و اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اولاد کی خاطر برائی کے کام بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ جنت حشر کے میدان کے اندر انسان کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، نہ مال و دولت نہ اولاد نہ کچھ، یعنی جو سورت کے اندر 30ویں پارے کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ تو حشر کا جو دن ہے وہاں پر تو انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہو، تو لہٰذا وہاں پر بھی کام آنے والی چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں کہ جو دنیا کے اندر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہی جو ہے وہاں پر اس کے کام آئیں گے اور انہی کی وجہ سے اس کی جو ہے بخشش ہو سکے گی۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے اللہ کے پاس۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، سلیم سے مراد ہے سلامتی والا، کہ یعنی جو سلامتی والا دل جو ہے وہ لے کر آئے، یعنی ایسا دل کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جو بالکل پاک صاف ہو، جو ایک مومن کا دل ہوتا ہے، جو نیکیوں سے بھرپور ہو، جو اللہ کے احکامات سے جو بھرپور ہو اور گناہوں سے جو بالکل دور ہو، یعنی وہ اللہ کے احکامات پر اس نے ساری زندگی گزاری ہو، ایسا دل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جو ہے وہ دل عطا فرمائے کہ جس کے اندر اللہ کی فرمانبرداری ہو، کہ وہاں پر تاکہ ہمارے لیے بھی اعلان ہو کہ آج ہے وہ لوگ کہ جن کا دل جو ہے وہ اتنا صاف ہے اور جو ہے وہ ان کو اللہ کی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہاں پر ان لوگوں کی جو مغفرت اور بخشش ہوگی کہ جو اللہ کے پاس جو بالکل پاک صاف ہو کر نیک اعمال کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو باغی لوگ ہوں گے ان کے سامنے جہنم کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا، یعنی یہ جنت اور جہنم کے اندر جانے سے پہلے ایک جو ہے وہ نظارہ کروایا جائے گا کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے سامنے جو ہے وہ جنت کو جو ہے وہ لایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جنت کو جب دیکھیں گے تو ان کے لطف و سرور کے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائیں گے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے باغی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی ان کے سامنے بھی جہنم کو لایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ انسان کو دنیا کے اندر وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اس کے لیے جنت میں جانے کا جو ہے وہ سبب بنے اور جہنم سے دوری کا جو ہے وہ سبب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں یہ وہی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں بھی ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، اللہ ہمیں بھی اپنی اس جنت کا جو ہے وہ وارث بنائے، اور اس دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رسوائی سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور جنت کا جو ہے وہ حقدار فرمائے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق